بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل۔ میں ان آدمیوں کو پھانسی پر دیکھنا چاہتی ہوں، پھانسی پر لٹکتے دیکھنا چاہتی ہوں جنہوں نے میری دو بیٹیوں کو ریپ کیا اور اس کے بعد ان کو درخت کے ساتھ پھانسی دے دی۔ یہ اس دکھی ماں کے الفاظ ہیں، خواہش ہے کہ شاید اس کو انصاف ملے اور اس کی روح کو اس کو قرار آئے، اور اس کی جو بیٹیاں ہیں جو اس ظلم کو برداشت کر کے اس دنیا سے چلی گئیں۔ ناظرین، یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے بھارت میں، جہاں پر دو بہنوں کو، یہ بھارت کی ریاست اتر پردیش ہے، جہاں پر دو بہنوں کو اغوا کیا گیا اور اغوا کے بعد ان کو گنے کے کھیت میں لے جایا گیا اور وہاں پر لے جا کر ان کے ساتھ ریپ جیسا ظلم کیا گیا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، ان کو جیتے جی تو مار ہی دیا گیا، لیکن اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو نشان عبرت بھی بنا دینا ہے تاکہ ان کے خلاف کوئی آواز ہی نہ اٹھا سکے، اور یوں ان کو قتل کر کر ان کی جو باڈیز ہیں ان کو درختوں کے ساتھ لٹکا دیا گیا اور علاقے میں، تاکہ خوف و ہراس پھیل جائے۔ ناظرین کرام، ہم سوشل ایشوز اور خاص کر جو خواتین سے جہاں پر ظلم ہوتا ہے ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ جب میں نے اس سٹوری پہ کام شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ میں نے کہا یہ دلت جو بہنوں کو کیوں لکھا جا رہا ہے، تو مجھے معلوم یہ ہوا کہ ان کو سب سے نچلے درجے کی ذات کی خواتین یا لڑکیاں لکھا جا رہا ہے۔ انسان تو انسان ہے، ایکول ہے، کس نے ہمیں اختیار دے دیا کہ یہ نچلے درجے کا ہے اور یہ اوپر والے درجے کا ہے؟ میرے خیال میں تو یہ ایک اور اس خاندان پہ ظلم ہے کہ نچلے درجے کی ذات کی دو لڑکیاں، یہ سٹوریز چل رہی ہیں۔ تو انصاف جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس میں اب میں پورا آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں کہ ہوا یہ ہے کہ انڈیا کی یہ ریاست ہے اتر پردیش، جہاں پہ دو بہنوں کی درخت سے لٹکی لاشیں ملیں اور جس کے بعد پوسٹ مارٹم کروانے کا فیصلہ ہوا۔ پوسٹ مارٹم میں ناظرین یہ انکشاف ہوا کہ ان دونوں بہنوں کے ساتھ جو ہے ریپ ہوا، اور ریپ کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا۔ ان دونوں لڑکیوں کا تعلق جو گاؤں ہے لکھم پور، وہاں سے تعلق ہے، بڑا ہی چھوٹا علاقہ ہے، اور بلکہ بالکل غریب جو ہے وہاں پر آباد ہیں، اور یہ جو خاندان ہے یہ بھی بہت انتہائی غریب خاندان ہے۔ ان کا جو والد ہے، ان بچیوں کا والد، وہ تقریباً 250 روپے ماہوار پہ وہ کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور اپنی جو اولاد کو پال رہا تھا، ان کی کفالت کر رہا تھا۔ ہوا یہ کہ بدھ کی رات جب یہ واقعہ پیش آیا اور اس میں جو ہے بچیاں جا رہی تھیں موٹر سائیکل پہ اپنے ظاہر ہے پیرنٹس کے ساتھ، تو ان کی والدہ یہ کہتی ہیں کہ ان کو اغوا کر لیا گیا، اور یہ 17 اور 15 سال ان دونوں بہنوں کی عمر ہے، اور ان کو اغوا کیا گیا اور گنے کے کھیت میں لے جا کر ریپ کیا گیا۔ اس پورے اندھوناک واقعے کی ایک ہی گواہ ہیں، اور وہ گواہ یہ ہیں، ان کی والدہ ہیں، جنہوں نے دیکھا کہ ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ جو گنے کا کھیت تھا ان کے گھر سے بالکل زیادہ دور نہیں تھا، بالکل قریب تھا، وہاں پر لے جا کے یہ ظلم کا جو بازار ہے وہ گرم کیا گیا۔ اور اب جو ماں ہے وہ بے بسی کی تصویر بنی ہوئی ہے، وہاں پر وہ بیٹھی گھر پہ لوگوں کو بس دیکھ رہی ہے، لوگ آ کے اسے تسلیاں دے رہے ہیں، اور اس کو ایک ہی خواہش ہے کہ اس کو انصاف مل جائے، اور انصاف کے لیے وہ کہتی ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ ان کے جو بچیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ لوگ جو ہیں وہ پھانسی پر لگ جائیں۔ 6 لوگوں کو اس میں اریسٹ کیا گیا ہے، لیکن ناظرین اس میں ظلم یہ ہے کہ جو وہاں کی پولیس ہے ان کا رویہ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے۔ ان کے مطابق یہ کہانی سنائی جا رہی ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ جو لڑکے ان سے شادی کرنا چاہتے تھے اور اس کے بعد انکار پہ یہ کہانی سب سامنے ہوا، یہ ظلم کیا گیا۔ اب اگر وہ شادی کرنا چاہتی تھیں یا نہیں چاہتی تھیں، جو بھی بات ہے، کیا اس کی سزا ان کو اس طرح مار کر دی جا سکتی ہے؟ کیا اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ تو بھارت میں اس وقت مظاہرے بھی ہوئے ہیں اور ہونے بھی چاہیے، جو وہاں پر ہیومن رائٹس تنظیمیں ہیں کام کر رہی ہیں، انہوں نے آواز اٹھائی، لیکن اس طرح نہیں اٹھائی جس طرح اٹھنی چاہیے۔ اس واقعے پہ ملک ہل کے رہ جانا چاہیے، دنیا کو ہل کے رہ جانا چاہیے کہ یہ جو ظلم ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔
اور ذات پات میں کیا رکھا ہے، ایک انسان ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کسی کو بھی، ایک اونچے درجے کا کوئی ذات کا آدمی ہے یا کوئی نیچے درجے کا ذات کا آدمی ہے، تکلیف تو اسے اتنی ہی ہوتی ہے، دل تو اس کے سینے میں بھی ہے۔ تو مجھے ذاتی طور پہ بڑا دکھ ہوا اس واقعے کو پڑھ کے، اور میں کل سے سوچ رہا تھا کہ میں اس پہ خبر پہ کام کروں۔ تو کیا اس میں پھر میں نے ڈیٹیلز جب نکالی تو واقعی مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس پہ، اور بہت افسوس ہوا۔ اب جیسے پولیس کا کہنا ہے کہ ان بہنوں کا ان دو مردوں کے ساتھ تعلق تھا جنہوں نے لڑکیوں کو قتل کیا کیونکہ وہ ان پر شادی کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے۔ یہ وہی پولیس کا رویہ ہے جو ہمارے ہاں اکثر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، ہماری پولیس کا رویہ ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی لڑکی گھر سے چلی جاتی ہے، اغوا ہو جاتی ہے، کوئی بھی واقعہ پیش آ جاتا ہے، تو پولیس پہلا کام یہی کرتی کہ جی اس کا تعلق ہوگا، آ جائے گی، ایک آدھ دن میں نکاح نامہ آ جائے گا اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اب وہ بچیاں بڑی کہتے ہیں ٹیلنٹڈ تھیں۔ جو بڑی بیٹی ہے اس نے اسکول چھوڑ دیا تھا کیونکہ اس کی والدہ کی سرجری ہوئی تھی، تو وہ گھر کا کام کرتی تھی، لیکن انہوں نے سلائی کڑھائی سیکھ لی تھی اور وہ سلائی کرتی تھیں اور وہ اپنا گھر چلا رہی تھیں۔ اس کے علاوہ چھوٹی بیٹی جس کو 15 سال ہے، وہ میٹرک کی طالبہ تھی اور اس کو پڑھاکو کہا جاتا تھا، اور وہ قریب ہی ایک قصبہ ہے اس کے اسکول میں 10ویں جماعت میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، اور وہ بہت زیادہ پڑھنا چاہتی تھی، اور اس کے والد کی بھی خواہش تھی کہ میں اس بچی کو پڑھاؤں گا، اسکول میں مکمل تعلیم کرواؤں گا۔ اور ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے کے باوجود ان بہنوں کے پاس بہت کم مواقع تھے، تاہم اس خاندان نے یہ کہا ہے کہ وہ دونوں بہت باصلاحیت اور خواب دیکھنے والی بچیاں تھیں۔ قتل ہونے والی جو 17 سالہ لڑکی ہے، بچی تھی، وہ اپنے کپڑے وغیرہ سلائی کرتی تھی۔ اب ان کے بڑے بھائی نے ان کو ایک سلائی مشین لا کے دے دی تھی، اس نے بلکہ سیکھا بھی 3-4 مہینے لگا کر تاکہ میں اپنی خاندان کی کفالت کر سکیں۔ بالکل غریب خاندان ہے یہ، جو ہماچل پردیش اور دلی ہیں، وہاں پر وہ کام کرنے گئے تو وہاں سے وہ بہن کے لیے سلائی مشین لائے اپنی، جو اس کے بھائی نے لا کے دیا۔ تو ان کی والدہ نے اپنا ایک گلابی بلاؤز بھی دکھایا ہے، وہ کہتی ہیں کہ یہ میری بیٹی نے میرے لیے بنایا تھا۔ اب ظاہر ہے ان کی تصویر نہیں ہے، بہت غریب خاندان ہے، اور مجھے یہی لگتا ہے کہ شاید اس غریب خاندان کو انصاف تو نہیں ملے گا، لیکن آپ آواز ضرور اٹھا سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر پاکستان میں بیٹھے ہیں تو آواز نہیں اٹھا سکتے۔ ظلم تو ظلم ہے، وہ چاہے یہاں کسی بچی کے ساتھ ہو، چاہے بھارت میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، ہمیں ظالم کا ساتھ نہیں دینا بلکہ مظلوم کا ساتھ دینا۔ اور یہ اس وقت مظلوم یہ خاندان ہے، یہ بچیاں ہیں، ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ اور میری بھارتی عوام سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی آواز اٹھائیں، کل کو آپ کی بیٹی ہو سکتی ہے، آپ کی بہن ہو سکتی ہے، اس لیے خاموش مت ہو جائیے گا کہ کہیں نچلے درجے کی ہیں تو ہم نے خاموشی اختیار کرنی ہے۔ امید میں یہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان بچیوں کو ضرور انصاف ملے گا، اور جو ہنستی مسکراتی ان کی یہ عمر تھی، خواب دیکھنے کی عمر تھی، وہ ان سے چھین لی گئی۔ مجھے بڑا تکلیف ہوئی۔ بہرحال آپ کے ساتھ یہ بھی لاگ شیئر کرنا تھا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔